اچھا بھائی، میرا نام نواز ہے، علی نواز ہے۔ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے نام لے کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ علی نواز بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر۔ خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسہ کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی لاجک، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں، ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا ہے، اور توبہ کا موقع مل گیا۔ اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا انسان کو، بیمار ہو کے مرتا ہے توبہ کا موقع مل جاتا ہے، گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی جو جو تو نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا بھائی، غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں کے احتجاج ہو رہے ہیں، تو جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو، تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے یا ہم نے زیادہ سمجھا ہے؟ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو، کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا،
اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے وہ، ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکانہ کی، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے۔ تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے۔ ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا۔ زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا۔ تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا۔ اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے۔ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ یہ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں، چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں۔ آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں، جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے۔ سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا۔ تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا، یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے۔ اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا، اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی کھٹی 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو۔ تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا، وہ اہل حدیث کہتے ہیں مفتی صاحب اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو۔ بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں۔ صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے۔ تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا۔ پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں۔ حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں۔ جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں، حنفی یوں کہتے ہیں۔ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر۔ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو، اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے۔ غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجینئر علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامع ازہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے۔ انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا، سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس نے جا کے جامع ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے۔ تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا۔ اسلام کہتے ہیں بھائی 4 امام جو ہے نا، صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا۔ آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ ایسی بے لگام ہوگی نا امت، جو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو چائے حلال کروانا ہو نا، مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ، کچھ بھی حلال کرنا ہو۔ عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے۔ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ، لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے۔ تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے، اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں
جو ان چاروں فقی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا، اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے، اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا، خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان چاروں فقی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. اچھا، 3 طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے. طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے، لیکن جب ایک کام ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں خیر ہے. دیکھو اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو، لیکن جب ہو گئے ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش. یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مایوسی نہیں ہے. تو اس لیے جو 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا. میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے. حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے. وہ حنفی تھے کیا حضرت عمر؟ بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہوا، حنفیوں نے یہ کیا ہوا، ڈرامے بازی. تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے، پہلے کوڑا مارتے تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی. لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری میں ڈنڈا ہی مارتے رہتے تھے، بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ. میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی. اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا ہو گیا. یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو. اس کو بھی دیکھو، قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے. کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت دی نہیں ہے، چاہے ہم ٹینشن والا کام ہی کر بیٹھے ہوں. ہم ٹینشن والا کام بھی کر بیٹھے ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا. طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے حلال کاموں میں، لیکن جب ہو جائے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، لیکن اس کا حاصل یہی نکلے گا. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر علیحدگی ہو گئی ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کی اچھی جگہ کرا دے گا، اس کی بھی کسی اچھی جگہ کرا دے گا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، ہائے وہ ادھر وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ میرے محبوب دنیا سے بچھڑ گیا اور یہ اس کا بچھڑ گیا، اب ہم تو both are made for each other، ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنا بھائی. لائف گزار رہے تھے اچھی، اب علیحدگی ہو گئی ہے. جمشید کو محمودہ مل جائے گی اور محمود کو جمشیدہ مل جائے گی. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، وہ لائف کو انجوائے کرے، کہیں اور شادی کرے، تم کہیں اور. اب ایک دوسرے کا غم لے لے کے بیٹھے رہنا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ کہیں اور شادی کی، اب اپنے نئے شوہر کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، حالانکہ میں تو بہت اچھا تھا، میرے اندر تو وہ خرابیاں نہیں تھی جو نئے شوہر میں، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے میرا میاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، نئے والے ہی کی تعریفیں، چاہے وہ آپ سے گندا ہی کیوں نہ ہو. شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے بھائی جو تمہاری زندگی میں ہے وہ سب سے اچھا. یہ کتنی بغیرتی ہوگی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا، لیکن بہرحال اب کیا کریں، ہو گئی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا. تو بھائی شریعت نے کہا بھائی خوش رہو یار، اب جو نیا ہے اس کو سمجھو یہ بہت اچھا ہے، اب اس پہ شکر ادا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی ہاتھ شوہر ہی بدلتی رہو بیٹھ کے. تو طلاق کے بعد بری چیز ہے طلاق، لیکن ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اسی طرح خاندانوں میں جب طلاق ہوا کرے، طلاق ہونے نہ دو، بری چیز ہے. لڑوانے کا کام مت کرو میاں بیوی میں، جوڑ پیدا کرو. ہو گئی ہے تو اس کو بھتنگڑ نہ بناؤ، ابے یار بندوقیں نکل رہی ہیں، کچھ نہیں ہے یار، چلو کوئی بات نہیں، عدت گزراؤ. اس کو بولو بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، مر بھی تو سکتا تھا نا، کوئی بات نہیں، بچوں کا باپ تو ہے نا، ملتا رہے گا، خرچہ دیتا رہے گا، بچے مل جل کے پال لینا. تو کہیں اور شادی کرو، اس کی کہیں اور کرائیں، تھوڑے دن میں سب نارمل ہو جاتا ہے. ہاں غم کو سر پہ مسلط کر لو گے تو پھر اس کے بڑے سخت سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. مفتی صاحب گھر والے شادی نہیں کرا رہے، کہتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی. 25,000 40-45 ہزار کماتا ہوں، بس کما رہے ہو تو پھر شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے. کما رہے ہو نا، پھر کیا، گھر والوں سے تو وہ پوچھ کے کرتا ہے جو کما نہ رہو. ہاں کوشش کرو گھر والوں کی مرضی سے کرو، لیکن وہ کرنے ہی نہیں دے رہے نا، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اب آپ کے تو ہم نے کہا تھا آپ ہماری کرا دو، نہیں کرا رہے تو پھر ہم خود کر کے بتا رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی
जमात इस्लामी की बातें जमात इस्लामी से पूछा करो भाई। आपके कहने से बहुत से लोग शादी तो करते हैं दूसरी, पर हालत आने पर दूसरी को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा है लोगों ने, ये जिन साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। आधी बात सुनते हैं हमारी, आधी सुनते नहीं है, शादी कर लेते हैं, जब मसाइल आते हैं या तो दूसरी को छोड़ देते हैं या यानी पहली को छोड़ देते हैं, या जुल्म शुरू कर देते हैं, या टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आके चर्स पीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बार बार कहता हूँ, रक्षों के पीछे जो लिखा होता है ना उसको गौर से पढ़ा करो। ट्रकों और रक्षों के पीछे बहुत काम की बातें लिखी होती हैं। रक्षों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो दूसरी शादी करो निभाने के लिए, ऐसी की तैसी जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आज एक बंदा आया मेरे पास, दूसरी शादी की है उसने, कह रहे मैंने छुपा के रखी हुई थी, किसी बेवा से की है, छुपा के रखा हुआ था, पकड़ा गया मैं। बीवी ने मोबाइल देखा, कौन है ये, इससे ऐसी बातें हो रही हैं, तो पकड़ा गया, पता चला जी बीवी है। कह रहा अब मैं बहुत टेंशन में हूँ, बीवी को पता चल गया, मेरा नाक जीना हराम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा है, पता चल गया, निकाह है ना, बता दिया आपने। कह रहा अब मैं क्या करूं, अब छुपा के रखूं, उसको बारियां नहीं दी। मैंने कहा ये नहीं, अब पता चल गया। बोलो अब तो चल गया पता, नहीं पता था तो मैं टाइम कभी देता था कभी नहीं, अब तो पता चल गया तो मैं उसको भी बारियां दूंगा, तुम्हें भी बारियां दूंगा। कह रहा वो तो दुर्गत बना देगी। मैंने कहा बनाने दो दुर्गत भाई, बन क्या कर लेगी भाई। तो बस अब मैंने कहा हालात आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। और अगर अभी से 2 नंबरियां शुरू कर दी तो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। झूठ बोलना शुरू कर दिया, नहीं मैं वहां नहीं जा रहा, मैं तो बारी नहीं दे रहा, मैं तो यूं कर रहा हूं, मैं तो मदनी मस्जिद में था, मैं तो फिल्म देखने गया हुआ था, मैं तो सैरोजे पे गया हुआ था। तो सारी जिंदगी झूठ पे ही। अब हो गया, बोलो भाई मेरी बीवी है, गलत किया सही किया, अब मैं उसके एक रात उधर गुजारूंगा, एक रात तुम्हारे पास। इससे बहुत बड़ी टेंशन होगी, लेकिन थोड़े दिन या चंद महीने। झूठ की जो टेंशन है क़यामत तक चलती रहेगी। देखो बच्चा मर जाता है, बड़ी टेंशन है, लेकिन हमेशा नहीं पाली जाती वो टेंशन, सब्र आ ही जाता है। तो बड़े बड़े गम जो होते हैं ना, जब एक दफा यकीनी तौर पर होंगे ये है तो सब्र आ जाता है। औरत को भी सब्र आ जाता है, ऐसा कहीं नहीं है कि क़यामत तक वो रोती रहेगी। थोड़े दिनों में यूज टू हो जाएगी, आदी हो जाएगी, भाई ठीक है यार चलो। अगर सब्र करना चाहे, ना चाहे तो फिर तो दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं। तो इसलिए जो है बता के कर लो बस अल्लाह। और ये हिम्मत नहीं होती है तो फिर वो यही होता है, जुल्म करना शुरू कर देते हैं, दूसरी को लटका देते हैं। एक मौलाना साहब फरमा रहे थे जिहाद की तैयारी हर मुसलमान पर फर्ज है। बात कुरान से साहब बिल्कुल अपने आप को फिट रखना, तैयार रखना ये ज़रूरी है। प्रॉपर वे में जिहाद के लिए फौज ज्वाइन करनी चाहिए। इंडिविजुअली जाके कोई धमाके शमाके करना, इससे मुल्क में फसाद होता है और गलत तंजीमों का हिस्सा बन जाता है आदमी, गलत लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए प्रॉपर वे में अब लोग कहते हैं फौज ऐसी फौज वैसी, तो अच्छे लोग चले जाएं, फौज अच्छी हो जाएगी। फौज कोई आसमान से थोड़ी उतरते हैं, ये हम लोग ही जाते हैं फौज में। तो अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग जाएंगे तो बुरे लोग आएंगे। तो फौज बजाते खुद ना अच्छी है ना बुरी है, जैसी पब्लिक है वैसी क्या है, वैसे ही फौज है। लेकिन फौज में एक बात है कि उनका जितने बाकी इदारे हैं ना, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ इदारों में एक ही इदारा बचा हुआ है जिसको फौज कहा जाता है। तो अगर ये फौज सिविलियन के हाथ में होती तो इतनी बड़ी बड़ी तोंदें होती फिर